السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیغم۔ آج آپ کے سامنے جو ہے میں جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان پر گفتگو کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ناظرین کرام، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قتال کرنا، یہ ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر یہ فرض ہے، سنت نفل نہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ فرض ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ جب پوری دنیا کے اندر کسی جگہ پر بھی کسی بھی مسلمان مرد پر، عورت پر یا کسی اسلامی ملک پر کافروں کی طرف سے ظلم ہو تو پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو کر سب پر جہاد فرض ہے، جہاد کریں۔ جس طرح انسان کا ایک جسم ہے نا، پاؤں میں اگر کانٹا لگ جائے تو تکلیف پورے جسم کو ہوتی ہے، انگلی کٹ جائے تکلیف پورے جسم کو، سر میں درد ہو شدت کی تکلیف پورے جسم کو ہوتی ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ پورے عالم میں اگر کسی ملک میں بھی کسی مسلمان بیٹی اور بیٹے کی عزت کو پامال کیا جائے اور کافر وہ ظلم کر رہے ہوں، اس ظلم کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی حمایت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ لیکن اس وقت افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں جو کفار ہیں، یہود ہیں، بے دین ہیں، وہ جس ملک میں چاہتے ہیں وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کی لاشیں، بیٹوں کی لاشیں، ان کی خواتین کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، اور پوری امت مسلمہ دیکھ کر وہ ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے یا نہیں، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے یا نہیں۔ ان کا کیا قصور ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی؟ یہ ان کا قصور ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ آوازیں دے رہے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان کہاں ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہم نے اپنی جانیں، ہمارے بچے ذبح ہو گئے، ہمارے خاندان، ہمارے علاقے تباہ ہو گئے، آؤ بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے مل کر ہم جہاد کریں۔ وہ بچے فریادیں دے رہے ہیں، بیٹیاں فریادیں دے رہے ہیں، لاشیں ہمارے سامنے تڑپ رہی، سڑکیں، محلے، گلیوں کے اندر خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان سوچ رہے ہیں کہ جہاد ابھی فرض ہوا ہے یا نہیں، کیا یہ وہاں جانا جہاد ہے یا نہیں؟ شرمندگی کی بات ہے۔ مسلمانوں میں آپ کا کون سا چہرہ پیش کروں ان مظلوموں کو، ان شہید بیٹیوں کو، کہ جن کا قصور یہی ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ اس وقت جہاد فرض ہے تو کس طرح کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ پوری امت مسلمہ، چاہے بچے ہیں، چاہے بیٹیاں ہیں، چاہے عورتیں ہیں، چاہے مرد حضرات ہیں، چاہے جوان ہیں، ہر گھر سے، ہر شہر سے یہ صدا بلند ہو کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی بھی مسلمان ہے، کوئی بھی مسلمان ملک ہے، بلا تفریق اگر کسی بھی مسلمان ملک میں مسلمانوں کے اوپر اگر کفار یہود وہ ظلم کریں گے، ہم اس ظلم کو روکنے کے لیے ہم سب تیار ہیں۔ آگے جو جہاد ہوتا ہے، قتال فی سبیل اللہ ہوتا ہے، یہ ہر ملک کی جو حکومت ہے، مثال کے طور پر ایک عام آدمی ہے، اس کے اندر جذبہ ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کے لیے گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہوں، اب اس کو تعلیم نہیں ہے جہاد کی۔ مثال لگائیں، ایک گاڑی ہے، اس کا ڈرائیور بیمار ہو گیا ہے یا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، وہ گاڑی نہیں چلا سکتا۔ اب گاڑی میں جتنے افراد بیٹھے ہیں ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کو گاڑی چلانی آتی ہو۔ اب وہ کہتا ہے بھائی میں تو گاڑی چلا نہیں سکتا، معذرت بھائی، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، آپ میں سے کوئی گاڑی چلائے۔ اب جس کو ڈرائیونگ آتی ہے وہ سیٹ پر آ کر بیٹھ کر گاڑی چلا سکتا ہے، اور جس کو گاڑی نہیں چلانا آتی وہ اگر بیٹھ جائے گا، جس کو یہ نہیں پتا کلچ کا کیا سسٹم ہے، گیئر کا کیا سسٹم ہے، بریک کا کیا سسٹم ہے، تو وہ گاڑی چلا سکے گا؟ بالکل نہیں چلا سکے گا۔ آپ سب یہی، ایک بندہ کہے جی مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، اگر آپ سب اجازت دیں تو میں گاڑی چلا کر دکھاؤں،
اس کو گاڑی چلانے کی کوئی بھی اجازت نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، جو عام ہمارے شہری ہوتے ہیں ان کا کام ہے سب سے پہلے اعلان کرنا کہ ہم مسلمان متحد ہیں، اپنی زبان اپنے دل کے الفاظ ریکارڈ کرائیں پوری دنیا کو کہ ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آگے کیا ہے؟ وہ اپنا مال پیش کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور حکومت کے پاس فوج ہوتی ہے، حکومت کے پاس مکمل نظام ہوتا ہے اور ان کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں۔ اگر دوسرے ملک میں جانا ہے، جہاز ان کے پاس ہوتے ہیں، جدید اسلحہ جو ہے ان کے پاس ہوتا ہے، اور پھر آگے جو افراد انہوں نے بھیجنے ہوتے ہیں پیچھے ان کے ساتھ مکمل ایک ٹیم ہوتی ہے جو ان کی رہنمائی کرتی ہے کہ ان کو خوراک کس طرح بھیجنی ہے، ان کو اسلحہ کس طرح بھیجنا ہے، ان کو کہاں کہاں پر کیا کرنا ہے۔ یہ جہاد کی مکمل تربیت ہوتی ہے جو کہ کئی سالوں سے دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے مجاہدین وہ کون ہے؟ فوجی ہیں، افواج پاکستان ہیں، یہ ہر ملک کی فوج ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر ملک کے جو سربراہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، خلیفہ وقت ہیں، ہر ملک کے صدر ہیں، وہ یہ فیصلہ کریں اور اپنے ملک کی جو ہے فوج ان کو تیار کریں اور ان کو بھیجیں۔ آپ دیکھیں، ان کو بھیجیں۔ اس طرح دیکھیں پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے حکمران مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس وقت ظلم کو روکنا ہے اور ظالم کا پتہ لینا ہے، ان کو اپنے گھروں تک واپس پہنچانا ہے۔ جو ہمارے مسلمانوں کی جانیں شہید ہوئی ہیں ان کا بدلہ بھی لینا ہے اور مسجد اقصی کو آزاد بھی کروانا ہے۔ پوری امت مسلمہ مل کر جو ہے وہ اپنی ہر ملک سے جتنی فوج کی ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت ہے، مکمل جمع کر کے ان کے ساتھ ہو جائے۔ یہ ہے مدد کا صحیح طریقہ۔ لیکن میرے بھائیوں، مسلمان امت مسلمان کے ممالک خاموش ہیں، ان کے سربراہان خاموش ہیں، سب گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد ہے جب آپ کے ملک کے بیٹیاں، آپ کے شہر کی بیٹیوں پر ظلم ہوگا تب آپ اٹھیں گے۔ کیا فلسطین کی بیٹیاں مسلمان نہیں ہیں؟ وہ ہماری بیٹیاں نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں، اس وقت پوری دنیا کے جو مسلمان امت مسلمہ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ متحد ہو جائیں اور اجتماعیت میں ایک ہو کر کفار کا تعاقب کریں اور یہود کا تعاقب کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر، اللہم انصرہم نصرا عزیزا وافتح لہم فتحا قریبا، اللہم انصرہم کنصر یوم بدر انکا علی کل شیء قدیر، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر دیارہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ ناظرین کرام، یہ میرا ایک پروگرام ہے جہاد فی سبیل اللہ پر، آپ سے گزارش ہے خود بھی دیکھیں اور آپ کے موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبر ہیں یہ آگے آپ شیئر کریں تاکہ پوری دنیا میں ہمارا پیغام پہنچ جائے کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے خود بھی تیار ہیں۔ ہمارے حکمران اعلان کریں اور پوری دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو مسلمانوں پر وہ ان کی مدد کے لیے اور کافروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے وہ جناب جہاد کریں۔ ہماری جو ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔